Hello and welcome to بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو لیکچر سیریز آن بلوچستان. جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج ہمارا لیکچر سیریز کا 5واں حصہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے. تو آخری جو تھا چوتھا، اس میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ کیسے گول میز کانفرنس ہوئی تھی دلی میں 4 اگست 1947 کو، جس میں خان آف کلات، ان کے پرائم منسٹر اور یہ محمد علی جناح، لیاقت علی خان اور یہ کیا نام ہے لارڈ ماؤنٹ بیٹن، یہ سب شامل ہوئے اور وہاں پہ یہ طے پایا کہ پاکستان کا حصہ نہیں بنے گا کلات، اور یعنی کہ بلوچستان، اور اس پہ سب کے دستخط کیے. لیکن میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ماؤنٹ بیٹن نے دستخط نہیں کیے تھے، اور یہ سوچنے کی بات ہے کہ ماؤنٹ بیٹن دستخط کیے بغیر کیوں چلے گئے تھے، جبکہ وہ گورنر جنرل تھے ہندوستان کے. تو اور انہوں نے اصرار کیوں نہیں کیا اس پہ کہ آپ دستخط کریں. بہرحال وہ 4 اگست کو گول میز کانفرنس ہوتی ہے، 5 اگست کو یہ معاہدہ ہو جاتا ہے، اور پھر 11 اگست کو اس کا باقاعدہ اعلان ہو جاتا ہے. یہاں تک ہم نے پڑھا اور ہم نے بتایا آپ کو. اب جو خان آف کلات کے پرائم منسٹر تھے، محمد اسلم خان ان کا نام تھا، نواب زادہ اسلم خان. یہ نواب زادہ اسلم خان جو ہے یہ گیا تھا نا اس میں گول میز کانفرنس میں، یہ بھی گیا تھا نا وزیر اعظم. یہ پاکستان کی جو سول سروس بن رہی تھی پارٹیشن سے پہلے چیزوں کو سیدھا پتہ نہیں کرتے کہ اچھا بھئی یہ سول سروس ہوگی، یہ فوج میں ہوگا، یہ ایسے ہوگا. تو یہ اس سول سروس کا ممبر تھا اور اسے پاکستان کا آدمی تصور کیا جاتا تھا. اب مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اس وقت خان آف کلات جو تھے، انہوں نے اس بندے کو کیوں پرائم منسٹر بنایا کلات کا، ایسے نازک موڑ پہ، تاریخ کے ایسے نازک موڑ پہ کیوں بنایا اس کو، جو ہے وہ اس کو پرائم منسٹر جو ہے کیوں بنایا اس کو. اس پہ آپ کمنٹ باکس میں اپنی اظہار کر سکتے ہیں رائے کا کہ اس کو کیوں بنایا گیا وزیر اعظم. یہ سوچنے کی بات ہے کہ ایک ایسے کروشل وقت میں، نازک موڑ پر، میر احمد خان نے جو کلات کے سربراہ تھے، خان تھے، انہوں نے ایک ایسے شخص کو وزیر اعظم کیوں بنایا جو پاکستان کا طرفدار تھا، جو پاکستان کی سول سروس کا ممبر تھا. ایسے بندے کا کیا کام ہے کہ وہ ایک دوسری آزاد ریاست کا وزیر اعظم بن جائے؟ بھیا آپ وزیر اعظم ہوں اور پاکستان کی سول سروس میں مت جائیں. پاکستان کی سول سروس میں اگر آپ چلے گئے ہیں تو پھر آپ وزیر اعظم نہ ہوں. یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا کہانی ہے. اگر آپ کو اس کے بارے میں کچھ ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، میری بھی رہنمائی کریں اور جو یہ دیکھ رہے ہیں ان کی بھی رہنمائی کریں. بہرحال اسلم خان سے متعلق یہ بات طے ہے کہ پاکستان میں شمولیت اور آزاد ریاست کی حیثیت کے مسئلے پر اس شخص نے بہت مسائل کھڑے کیے. مثلا اکتوبر 1947 کے شروع میں اسلم خان جو وزیر اعظم ہے کلات کا، اس نے پاکستانی خارجہ سیکٹری، جو سیکٹری خارجہ ہوتا ہے نا، فارن سیکریٹری، اکرام اللہ، اس کو خط لکھا. کب لکھا؟ اکتوبر 1947 میں. ٹھیک ہے، اب پارٹیشن ہو چکا ہے، اور اکتوبر 1947 میں، اکتوبر کا مہینہ اس لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جب جناح جو ہے وہ کشمیر پہ حملہ کیا، جب اس نے 22 اکتوبر 1947 کو. تو ادھر وہ یہ تیاری کر رہے ہیں کہ ادھر سے کشمیر ہڑپ کریں، ادھر سے تیاری کر رہے ہیں بلوچستان ہڑپ کریں. اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ جموں کشمیر کی ریاست اور ریاست کلات کی جو 1947 سے تھوڑا سا پہلے اور بعد کی آج تک کی جو تاریخ ہے وہ بالکل ملتی جلتی ہے. ہمارا قاتل ایک ہی ہے. تو اکرام اللہ نے پاکستان کے سیکرٹری خارجہ کو خط لکھا. اس میں اس نے لکھا، اب یہ خط دیکھو کیا لکھ رہا ہے: میں درخواست کروں گا کہ اس سلسلے میں مزید ہدایات کے ساتھ میری رہنمائی کی جائے جو آپ دینا مناسب سمجھیں. یعنی وہ اب کس مسئلے کے حوالے سے کہہ رہے ہیں
کس سلسلے کے حوالے سے کہہ رہا ہے؟ وہ جو لیز شدہ علاقے تھے ان کی پاکستان کو منتقلی کر کے کلات کا سمندری راستہ بند کرنا، ادھر سے کوٹا دے کے یہ سارا راستہ بند کر کے کلات کو آئسولیٹ کر کے گھٹنوں کے بل لا کے مجبور کر دینا کہ وہ پاکستان میں شامل ہو۔ تو اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ اسلم جو تھا وزیر اعظم کلات کا، وہ در پردہ جنا ہی کا آدمی تھا، وہ جنا کے ساتھ ملا ہوا تھا؟ مجھے نہیں پتا، آپ سوچیں، اور اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت یا کوئی شواہد یا کوئی مزید معلومات ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں۔ خیر، 4 اگست کا معاہدہ، 4 اگست کو گول میز کانفرنس ہوتی ہے، معاہدہ ہو جاتا ہے، 12 اگست کو کلات کی آزادی کا اعلان ہو جاتا ہے اس دلی کانفرنس کے معاہدے کی روشنی میں۔ اور 15 اگست کو جب ہندوستان آزاد ہوتا ہے تو کلات بھی آزادی کا اعلان کر دیتا ہے، اور کلات میں کلات کا پرچم جو ہے بلوچستان کا وہ بلند کیا جاتا ہے۔ گورنمنٹ آف کلات اسٹیٹ ایکٹ 1947 نافذ کیا جاتا ہے، جسے بطور آئین کے جاری کیا جاتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا جوش ہوگا، ذرا سوچو اس وقت بلوچ قوم میں کیا جوش ہوگا کہ ہم آج آزاد قوم بن گئے ہیں، ہم نے اپنا پرچم لہرا دیا ہے، ہم نے جو گورنمنٹ آف کلات اسٹیٹ ایکٹ 1947 ہے اس کو آئین کے طور پر اپنا لیا ہے، زبردست ہو گیا ہے۔ اور کیا یار، کیا ہوگا یار، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں ایسے دیکھوں کہ ہم آزاد ہوں پاکستان سے۔ وہ دن جس دن پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر آزاد ہو کر بھارت کے ساتھ ملے گا اور وہاں ترنگا لہرایا جائے گا مظفر آباد اسمبلی کے اوپر، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، وہ دن میں کہتا ہوں صدیوں میں وہ دن آتے ہیں ایسے دن، تو یہ بھی صدیوں میں آیا دن۔ تو اب جناب یہ ہو گیا، اور 2 ایوان بنائے گئے، ایک کو کہتے ہیں پارلیمنٹ اور دوسرا دارالعمرہ یعنی اپر ہاؤس، یعنی کہ جیسے سینٹ ہوتی ہے ایسے، یہ 2 ادارے بنائے گئے ہیں جی، ادارے بھی بن گئے، جھنڈا بھی لگ گیا، سارا کچھ ہو گیا۔ یہ بتاؤ ان کو پاکستانیوں کو جو کہتے ہیں بلوچستان جو پاکستان کا صوبہ ہے یہ تو شامل ہوا تھا، ان کو بتائیں یہ چیزیں، اسی لیے تو پروگرام بنا رہا ہوں، نئی نسل کو پتہ ہونا چاہیے۔ اب الیکشن کا انعقاد ہوتا ہے، وہ دیکھو یار کیا بات ہے، الیکشن کا اعلان ہو جاتا ہے بلوچستان میں کہ الیکشن ہوں گے، لیکن یہ غیر جماعتی، کیونکہ جماعتیں تھیں نہیں، 1-2 جماعتیں تھیں تو اس طرح سے جماعتی الیکشن نہیں، انہوں نے کہا غیر جماعتی ہوں گے۔ تو پارلیمنٹ کے الیکشن میں کلات اسٹیٹ نیشنل پارٹی نے اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کیے آزاد امیدوار، ٹھیک ہے نا، آزاد امیدوار۔ تو یہ کیا ہے کلات اسٹیٹ نیشنل پارٹی، یاد ہے نا، یہ انجمن اتحاد بلوچستان جو بنائی تھی مکسی صاحب نے، نواب مکسی صاحب نے جو بنائی تھی نا 1929 میں، پھر وہ 1935 میں شہید ہو گئے زلزلے میں، پھر 1937 میں جو ہے 1937 میں پھر اس تنظیم کا نام تبدیل کر کے کلات اسٹیٹ نیشنل پارٹی رکھا گیا۔ یہ پورا تسلسل ہے۔ اچھا، میں نے نیچے ڈسکرپشن میں نا میں نے پچھلے تمام جو شوز تھے، یہ لیکچرز ہیں، ان کے لنکس بھی دیے ہیں، تو اگر کسی نے پچھلے لیکچرز دیکھنے ہو تو وہ لنک پہ بھی جا سکتا ہے، ویسے تو یوٹیوب پہ موجود ہے وہ۔ تو کلات اسٹیٹ نیشنل پارٹی جو ہے انہوں نے امیدوار نامزد کیے، اور نتیجہ دیکھو کیا نکلتا ہے، 52 سیٹس تھیں، یعنی 52 ہوگی نا، 50 اور 2 52 سیٹوں میں سے 39 30 اور 9 39 سیٹیں تو کلات اسٹیٹ نیشنل پارٹی کے امیدواروں نے جیت لی۔ اکتوبر 1947 میں خان نے ایران، بھارت اور افغانستان میں ضم ہونے کے امکانات پر غور کیا اور یہ معاملہ جو ہے پارلیمنٹ میں رکھا۔ مطلب خان صاحب جو ہے وہ ابھی بھی یہ چاہ رہے تھے کہ مشورہ کر لیتے ہیں، کیا حرج ہے، تو انہوں نے کہا جی اب پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کرے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے بائی دا وے۔ اچھا، یہ پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کرے کہ ہم ایران کے، کیونکہ پاکستان کے ساتھ تو طے ہو گیا تھا 4 اگست 1947 کو کہ ہم نے نہیں شامل ہونا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ایران، افغانستان یا بھارت کے ساتھ ہم شامل ہو جائیں۔
کیا یہ بہتر رہے گا یا ہم ایسے آزاد ہی رہیں؟ تو یہ باقاعدہ ریزولوشن پیش ہوتا ہے پارلیمنٹ میں۔ اس میں ایک اور چیز بھی تھی، انہوں نے کہا یا پھر ہم برطانیہ کی پروٹیکٹوریٹ ہی رہتے ہیں، ہم برطانیہ کے جیسے ہانگ کانگ تھا ہے نا انگریزوں کے نیچے، ایسے ہم بھی ایسے ہی پھر رہ لیں۔ تو یہ باتیں معاملات زیر غور ہے۔ اور انہیں وزیر خارجہ جو تھے کلات کے، انہوں نے رد کر دیا، اور بالآخر جو ہے وہ پارلیمنٹ میں 5واں آپشن مانا گیا کہ کلات ایک یعنی بلوچستان، کلات آزاد ریاست ہوگی اور پاکستان کے ساتھ برابری کی بنیاد پر دوستانہ تعلقات قائم کیے جائیں گے۔ دسمبر 1947 میں جو دارالعوام تھا یعنی پارلیمنٹ جو تھی بلوچستان کی، اس کا اجلاس ہوتا ہے۔ وہاں پہ ایک نوجوان تقریر کرتا ہے، صاحب نوجوان، اس کا نام ہے غوث بخش بزنجو، جس کا بیٹا بعد میں پھر وہ حاصل بزنجو، تو باپ کے نقش قدم پہ نہیں چلا۔ بہرحال کوئی بات نہیں، کیا کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال میری حاصل بزنجو کے ساتھ ملاقات رہی ہے، اور میرے والد صاحب اور کی غوث بخش بزنجو کے ساتھ بھی ملاقاتیں رہی ہیں نیب میں اور اس وقت کے زمانے میں بھٹو کے زمانے میں۔ خیر اس کو چھوڑیں۔ تو اب پارلیمنٹ کے اندر تقریر کرتے ہیں غوث بخش بزنجو صاحب۔ میں ان کی تقریر آپ کو سناؤں تقریر؟ اچھا، ہم پاکستان کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں، یہ جملہ 2 دفعہ انہوں نے بولا، ہم پاکستان کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں، ہم پاکستان کے بغیر ترقی کر سکتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان ہمارے بغیر زندہ رہ سکتا ہے؟ اگر پاکستان ہمارے ساتھ خود مختار عوام جیسا سلوک کرنا چاہتا ہے تو ہم دوستی اور تعاون کا ہاتھ بڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ اگر پاکستان ایسا نہیں کرتا تو یہ رویہ ہمارے لیے ناقابل قبول ہوگا، اور اگر ہمیں مجبور کیا گیا تو ہر بلوچ بیٹا قومی آزادی کے دفاع کے لیے اپنی جان قربان کر دے گا۔ یہ تقریر کی کب کی؟ دسمبر 1947 میں۔ کہاں کی؟ پارلیمنٹ تھی، لوور ہاؤس میں۔ یہ تقریر کی غوث بخش بزنجو نے۔ بہرحال اسمبلی میں قرارداد منظور کر لی گئی کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات 2 آزاد ریاستوں کی حیثیت سے قائم کیے جائیں گے، الحاق نہیں ہوگا۔ اب یہ تاریخیں اس میں جو آتی ہیں نا، یہ لکھ لیں اور ان کو رٹا لگا لو، جیسے بی اے کا یا میٹرک کا امتحان دیتے ہوئے رٹا لگاتے نا، کیونکہ آپ کو ہر جگہ یہ بلوچستان کے جتنے لوگ بلوچ جو ہے مڈل ایسٹ میں، یورپ میں، امریکہ میں، جہاں جہاں پھیلے ہوئے ہیں، مزدوریاں کریں، ان کے پاس سیاسی شعور ہونا چاہیے نا۔ صرف یہ کہہ دینا ہو جی ہم آزادی چاہتے ہیں اور بلوچ کبھی جو ہے وہ غلامی برداشت نہیں کرے گا، یہ کافی نہیں ہے۔ دلائل کے ساتھ اپنے آپ جو ہے موقف کو بیک اپ کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تاریخ ایک اور آ گئی۔ 4 جنوری 1948 کو دارالعمرہ یعنی سینٹ نے پاکستان کے ساتھ الحاق کو رد کر دیا۔ سینٹ نے بیان جاری کیا، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ ایوان پاکستان کے ساتھ الحاق کو قبول کرنے کو تیار نہیں، جس سے بلوچ قوم کا الگ وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ یہ سینٹ، تو پارلیمنٹ نے دسمبر میں فیصلہ سنا دیا اپنا 47 میں، اور انہوں نے جو ہے وہ 4 جنوری کو اپنا فیصلہ سنا دیا۔ تو اس طرح سے یہ بات اب سمجھنے والی ہے آپ سب کے لیے کہ بھائی یہ بلوچستان جو ہے یہ تو آزاد ریاست بن چکا تھا، بلکہ کراچی میں اس کا سفارت خانہ کھل گیا تھا، وہاں کلات کا ریاست کا جھنڈا تھا، امبیسڈر تھا، کیونکہ کراچی پاکستان کا دارالحکومت بنا تھا نا جب پاکستان بنا۔ دوستو بہت شکریہ یہ پروگرام دیکھنے کا، اور اب اگلے میں ہم بھارت کے کردار پہ بات کریں گے، کیونکہ اکثر لوگ یہ بھی سوچتے ہیں، کنفیوژن ہے کہ بھئی کیا خان آف کلات نے بھارت کے ساتھ الحاق کی کوئی درخواست دی تھی یا کوشش کی تھی، اور کیا بھارت نے انکار کر دیا تھا۔ اگلے اب جو چھٹا اس کا ہوگا لیکچر، اس میں ہم اس کو دیکھیں گے۔ تو پہلا لیکچر، دوسرا، تیسرا، چوتھا اور یہ 5واں، کوئی بات نہیں اگر آپ کو دوبارہ سارے دیکھنے پڑے،
لیکن میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ لیکچرز دیکھنے کے بعد، ان کو سمجھنے کے بعد، یہ ڈیٹس یاد کرنے کے بعد، اور ایک ٹائم لائن جب آپ بنائیں گے اور پھر جب آپ بات کریں گے، تو چاہے آپ ٹک ٹاک کی براڈ پہ بیٹھ کے بات کریں، چاہے کسی سیمینار میں کریں، چاہے کسی کے ساتھ چائے پیتے ہوئے کریں، چاہے اپنے دوستوں کے ساتھ کریں، تو پھر آپ کی بات میں وزن ہوگا، کیونکہ آپ فیکٹس اور فگرز کے ساتھ اپنی بات کا بیک اپ کریں۔ بہت شکریہ آج بلوچستان لیکچر سیریز کا 5واں ایپیسوڈ دیکھنے کا۔ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔